آج کی اردو بزم کیمپس ڈائری کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، اسکول یا کالج کی زندگی محض نصابی کتابوں اور امتحانات کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خواب جنم لیتے ہیں، شخصیات بنتی ہیں اور ہر لمحہ ایک نئی کہانی رقم ہوتی ہے۔ انہی کہانیوں کو سنبھالنے، سنوارنے اور مستقبل تک پہنچانے کا کام کیمپس ڈائری بخوبی انجام دیتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک کردار کا روپ دیں تو یہ کسی خاموش مگر زندہ دل فنکار کی مانند نظر آتی ہے، جو ہمارے سارے جذبات، تجربات اور یادوں کو اپنے صفوں پر مزین کر لیتی ہے۔ اسی زینت کی دوسری کڑی میں آج ہم بات کریں گے امیر الدولہ اسلامیہ کالج لکھنؤ کے ان باصلاحیت فنکار طلبہ و طالبات کی جن کے دلوں میں علم کی روشنی، لفظوں کی خوشبو اور فن کی لطافت موجزن ہے۔ یہ ادارہ تعلیم کا وہ گہوارہ ہے جہاں شعور کے پودے تناور درخت بنتے ہیں۔ یہاں کے طلبہ و طالبات کی آواز میں اعتماد، قلم میں تاثیر اور تعلیمی و ثقافتی پروگرام میں شرکت کے لیے سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی لکھتا ہے تو کوئی بولتا ہے، کوئی گاتا ہے تو کوئی سنتا ہے۔ اس طرح فن انسان کو جہاں خود پہچان دیتا ہے، وہیں ذہنی سکون، خود اعتمادی، تخلیقی قوت اور زندگی کا نیا زاویہ بھی عطا کرتا ہے۔ گویا فن انسان کی بقا اور تہذیب کی بنیاد ہے، اور فنکار وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنیاں بانٹتا ہے۔ آئیے پھر آپ کو روبرو کراتے ہیں امیر الدولہ اسلامیہ کالج کے ایسے ہی ابھرتے فنکاروں سے جو مختلف صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ کیمپس ڈائری کی مناسبت سے آج ہم لکھنؤ کے امیر الدولہ اسلامیہ کالج میں جانیں گے کہ یہاں کے طلبہ و طالبات میں کیا کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلامیہ کالج میں ہماری سب سے پہلے ملاقات BA سال دوم کی طالبہ بشرا خاتون سے ہوئی، جو دیگر شعراء حضرات کے نعتیہ کلام کو اپنی زمزمی آواز میں ترنم کے ساتھ پیش کرنے کا کافی اچھا ہنر رکھتی ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ باقی ہر ایک شے نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے۔ تو گر نہ ہوتا، تو گر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی محفل سجا دی، تاریکیوں میں شمع
چھائی ہر سمت چھائی تھی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ اسی طرح انفرادی طور پر ترنمی آواز میں قومی ترانہ پیش کرنے میں ہائی اسکول کے طالب علم محمد عفان بھی اس فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میری مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ اس کی مٹی پہ ہر کی ریت نچاور کر دوں، اس کی مٹی پہ ہر کی ریت نچاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچاور کر دوں، گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگی نچھاور کر دوں، اس وطن سے میری نسبتیں کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اور تم نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تم نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تم یہ کہتے ہو مسلمان پرایا ہے، تم نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تم یہ کہتے ہو مسلمان پرایا ہے، آؤ دل چیر کے دکھلاؤ وطن کا نقشہ، آؤ دل چیر کے دکھلاؤ وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہے، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہے، میری روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ ان کے علاوہ بی اے سال دوم کی طالبہ سنجیدہ خاتون افسانہ نگار بننا چاہتی ہیں۔ موصوفہ اس فن میں کافی محنت بھی کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں طالبہ نے اپنی زندگی کا پہلا افسانہ میں کون ہوں کے عنوان پر مرتب کیا ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا افسانہ ہے جس کا موضوع ہے میں کون ہوں۔ یہ سوال میں تب پوچھتی ہوں جب سب شور تھم جاتا ہے اور صرف میرے دل کی آواز باقی رہ جاتی ہے۔ میری زندگی بہت سادہ تھی، ایک لڑکی جس کے پاس سپنوں کی چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ میں پڑھائی سے بے حد پیار کرتی تھی۔ کتابیں میرے لیے صرف کاغذ نہیں تھیں بلکہ امید، سہارا اور ہمت تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا بنانا بھی بہت پسند تھا۔ رسوئی کی خوشبو مجھے سکون دیتی تھی۔ سلائی کڑھائی میرے ہاتھوں کی پہچان تھی اور پڑھنا وہ میرے دل کی دھڑکن جیسا تھا۔ میں سوچتی تھی ایک دن میں کچھ بنوں گی، سب سے زیادہ ایک ٹیچر بنوں گی، لیکن اکثر زندگی وہی کرتی ہے،
جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب میں پڑھائی میں مگن تھی اسی سمے میری منگنی ہو گئی، پھر شادی بھی جلدی ہو گئی۔ شادی کے سمے میری آنکھوں میں امیدیں تھیں، کیونکہ میرا سسرال پڑھے لکھے لوگوں کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری پڑھائی کبھی رکے گی نہیں بلکہ اور آگے بڑھے گی، مگر شاید میرا یہ خواب اللہ کو ابھی منظور نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میری پڑھائی رک گئی اور میں گھر اور بچوں ذمہ داریوں میں پوری ویست ہو گئی۔ میں مصروف بھی تھی، خوش بھی تھی، لیکن ایک کومل سا درد ہمیشہ دل میں چھپا رہتا تھا کہ کہیں میرا سپنا میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ راتوں کو جب سب سو جاتے تو میں اپنی کتابوں کو دیکھتی اور من میں چپکے سے کہتی، ایک دن میں واپس آؤں گی، ایک دن میں پھر سے پڑھوں گی۔ سمے بیت گیا، بچے بڑے ہوئے، گھر سنبھل گیا، اور ایک دن میرے اندر کی وہی پرانی آگ دوبارہ جل اٹھی۔ میں نے خود سے کہا، اگر میں ہی اپنے سپنے چھوڑ دوں تو میں اپنے بچوں کو کس ہمت سے کہوں گی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اس پل میں نے فیصلہ کیا، میں نے دوبارہ ہمت جٹائی، دوبارہ اردو سے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا، دوبارہ کتابوں کی خوشبو محسوس کی اور دوبارہ خود کو جینا شروع کیا۔ گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ضرورتیں، اپنے لیے سمے نکالنا، یہ سب آسان نہیں تھا۔ کبھی تھکاوٹ ہوتی تھی، کبھی من ٹوٹتا تھا، کبھی نیند کم پڑتی تھی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ قدم چھوٹے تھے لیکن آگے کی طرف تھے۔ آج بھی میں پڑھ رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں اور اسی سپنے کو پکڑ کر چل رہی ہوں جسے میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج جب میں خود سے پوچھتی ہوں میں کون ہوں تو دل جواب دیتا ہے، میں وہی ہوں جسے ذمہ داریوں نے نہیں توڑا۔ میں وہ عورت ہوں جو گر کر بھی اٹھی، رک کر بھی بڑھی اور ٹوٹ کر بھی خود کو پھر سے بنایا۔ میں وہی ہوں جو کر بھی سنبھالتی ہے بچوں کو بھی اور اپنے سپنے کو بھی۔ میں وہی ہوں جس کے لیے محنت کوئی بوجھ نہیں بلکہ اس کی پہچان ہے۔ میں وہی ہوں جس کی نیت سچی ہے اور جس کا عمل مضبوط ہے۔ میں وہی ہوں جو آج بھی اپنے سپنے کا پیچھا کر رہی ہے اور ایک دن ٹیچر بن کر رہے گی۔ ان کے بعد درجہ 9 کی طالبہ انشیکا واجپائی ترنم میں اپنی آواز کو لے کر بہت سنجیدہ نظر آئیں۔ قومی گیت پیش کرنے میں موصوفہ کا انداز بہت عمدہ تھا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے۔ میرا دل ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے۔ یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی۔
ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ کے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ آخر میں اسلامیہ کالج کے طلبہ و طالبات کے اندر شعر گوئی کا ذوق کافی حد تک پایا گیا، جن میں انٹر کے طالب علم محمد فیصل نے اپنی تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند اشعار پیش کیے، سماعت فرمائیں۔ مجھے اپنے پرانے دن چاہیے کہ مجھے اپنے پرانے دن چاہیے، وہ کھلونے وہ کچے مکا چاہیے، جہاں ہنسی تھی بے فکری کی چھاؤں میں، وہ مٹی وہ معصوم جہاں چاہیے۔ تو ایک مطلع اور چند اشعار ہیں کہ قیامت ڈھا گئی مجھ پر مگر جو سچ تھا میں وہ کہا، قیامت ڈھا گئی مجھ پر مگر جو سچ تھا میں وہ کہا، لہو میں بھیگتا رہا پر جرم کو جھوٹ نہ کہا، یہ زمانہ بک گیا تو کیا میں اب بھی اپنے وقار میں ہوں، یہ زمانہ بک گیا تو کیا میں اب بھی اپنے وقار میں ہوں، سولی پہ لٹکا صحیح پر اپنے اقرار میں ہوں۔ چند اشعار اور ہیں کہ یہ سرد رات یہ کھلی چھت اور تنہائی کا بستر ہے، یہ سرد رات یہ کھلی چھت اور تنہائی کا بستر ہے، نہ چاند ساتھ ہے نہ تارے بس درد ہی ہم سفر ہے، کوئی لحاف نہیں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی لحاف نہیں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، بس جسم برف ہے مگر ہر سانس کہہ رہی ہے، بس جسم برف ہے مگر ہر سانس کہہ رہی ہے، موت سے لمبی یہ رات نہیں، اس محفل رنگین کو آنکھوں میں سجا کر جا رہا ہوں، اس محفل رنگین کو آنکھوں میں سجا کر جا رہا ہوں، جدائی کا غم ہے مگر محبت لٹا کر جا رہا ہوں، ہمارا عشق بس اتنا ہے کہ لمحے رخصت میں بھی، ہمارا عشق بس اتنا ہے کہ لمحے رخصت میں بھی آپ کے حسین تصور کو دل میں بسا کر جا رہا ہوں۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامیہ کالج کے یہ طلبہ و طالبات جہاں اپنی محنت سے فنی چراغ جلا رہے ہیں، وہیں نصابی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر مختلف فن و ہنر بھی پیدا کر رہے ہیں، جو کل انہی چراغوں اور فنون کی روشنی سے ہمارے ملک، ہماری تہذیب کے روشن ستارے بنیں گے۔ تو سامعین، ابھی آپ کیمپس ڈائری میں شہر لکھنؤ کے امیر الدولہ اسلامیہ کالج کے ابھرتے فنکاروں کی تخلیقات سماعت فرما رہے تھے۔ کیمپس ڈائری میں آج کے لیے اتنا ہی، ہم پھر کسی اور اسکول یا کالج میں پہنچیں گے تو وہاں کے ابھرتے طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے ضرور آپ کو روبرو کرائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔